السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراہیم، تحقیق تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ اور کیوں نمونہ ہے؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، رب نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ آزمائش میں پورا اترے۔ میں آپ کے لیے جان بھی دے سکتا ہوں، میں چاند تارے توڑ کے لا سکتا ہوں، میں سارے زمانے سے لڑ جاؤں گا۔ یہ وہ جملے ہیں جو آپ نے، میں نے، ہم سبھی نے اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں سنے ہیں، پڑھے ہیں۔ کیا واقعی کبھی ایسا بھی ہوا کہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے اپنی متاع حیات لٹانے کو تیار ہو جائے؟ کیا کبھی ایسا جذبہ دیکھا جس میں محب کا اپنے محبوب کے قدموں میں زیست دان دینا باعث عزت و فخر ہے؟ کیا فرہاد نے شیریں کے لیے دودھ کی نہر کھو دی؟ کیا سسی اور پنوں کی لوک کہانیاں مشہور ہوئیں؟ جی ہاں، یہی تو محبت کی سچائی ہے کہ محبت قربانی مانگتی ہے، اور یہ دنیاوی محبت کی ایک جھلک ہے۔ اگر یہی محبت خالق کونین سے ہو جائے تو دو عالم سنور جاتے ہیں، پھر ہجر و فراق کا شائبہ تک نہیں رہتا۔ ہزاروں سال پہلے ایسی ہی ایک محبت کی آزمائش اللہ اور اس کے عزیز بندے کے درمیان تھی، اور وہ محب جسے دنیا ابراہیم کے نام سے جانتی ہے، وہ آزمائش کی اس فیصلہ کن ہر گھڑی میں فائز رہے، کامیاب رہے۔ وہ کون سا جذبہ تھا جس کے تحت ابراہیم نے اپنے گھر بار، اپنے ماں باپ، اپنا وطن سب کچھ چھوڑ دیا تھا؟ عقل محو تماشائے لب بام تھی کہ یہ کون سا جادہ راہی ہے جسے آگ گلزار دکھائی دیتی ہے۔ خرد انگشت بدنداں تھی جب ابراہیم نے دہکتے الاؤ میں چھلانگ لگائی، آتش نمرود دنک۔ غیب کے پردوں سے آواز آئی، یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ تو حکم ربی پہ ٹھنڈی ہو گئی، مگر امتحان اور آزمائش کی بھٹی نہ ٹھنڈی ہوئی۔ ابھی ابراہیم کو تپ کے کندن بننا تھا۔ چشم فلک نے دیکھا کہ خلیل اللہ وارث کے لیے تڑپ رہے ہیں، وہ وارث جو ان کے علم نبوت کو نوع بشر تک پہنچائے۔ ان کی تڑپ قرآن نے کچھ یوں نقل کی، ربی ہب لی من الصالحین۔ صالح ذریت چاہیے تھی، رحمت ربی جوش میں آئی۔ بڑھاپے میں نبی اور رحمہ کو نوید پسر ملی۔ ننھے اسماعیل کو پا کے ابراہیم بے پناہ خوش تھے، اور قدرت دور کھڑی باپ بیٹے کے اس پیار پر فرتے مسرت سے مسکرا رہی تھی کہ یک لخت نیا حکم آیا، اٹھاؤ اس شیر خوار نو مولود کو اور دور کہیں جنگلوں میں بیاباں وادی سنگلاخ چٹانوں چٹیل میدانوں کے حوالے کراؤ۔ ہاں، یہ عین وہی لمحہ تھا جب مکہ کے پہاڑوں نے دیکھا کہ شفقت پدرانہ مغلوب کھڑی تھی، اور ایک مومن اسلمت لرب العالمین کی عملی تفسیر بنا بیوی اور بچے کو پرخطر وادی میں چھوڑے، منہ موڑے، دل پہ پتھر رکھے چلا جا رہا تھا۔ 13 سال تک بچے کی پلٹ کے کوئی خبر نہ لی۔ وہ بچہ جو رو رو کے مانگا اسے دیکھا تک نہیں، یہاں تک کہ بچہ سعی کی عمر کو پہنچا۔ خواب میں دیکھا قربانی کر رہا ہوں، اٹھ کے 2 سرخ اونٹ قربان کر دیے، جو اس وقت کی سب سے قیمتی متاع تھی۔ تقدیر اب بھی ہنس رہی ہے، دیکھو اس حب الہی سے سرشار انسان کو جو کل اثاثہ لٹانے پر تیار ہے۔ دوسری رات پھر خواب دیکھا، اگلے دن پھر 2 اونٹ ذبح کر دیے۔ تیسرے روز واضح اشارہ آ گیا کہ جاؤ اسماعیل کی گردن پہ چھری چلاؤ، ہمیں ذبح عظیم چاہیے۔ 2 عالم محو حیرت کی یہ جانثار اب کیا کرے گا؟ اپنی جان قربان کرنا آسان تھا، انسان خود پہ بیتی تو سہ لیتا ہے، لیکن اپنوں پہ آزمائش آئے تو برداشت نہیں ہوتا۔ آگ میں کودنے میں ابراہیم نے ذرا دیر نہ لگائی تھی، مگر اب بات لخت جگر کی تھی، اور تقدیر حیران تھی کہ یہ کیسے جگر پارے کی گردن پہ چھری چلائے گا۔ مکہ کے پہاڑوں نے کئی سال بعد ایک بار پھر رب کے حبیب کو دیکھا، چلے آ رہے ہیں اور ہاتھ میں چھری ہے۔ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، پیشانی کے بل لٹا دیا اسماعیل کو، ہاتھ میں چھری ہے، ذبح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز لگائی، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔ رک جا ابراہیم۔ غیور رب قربانی نہیں لیتا۔ اسماعیل چھری تلے آئے، اللہ نے بچا لیا۔ اب حکم ہوا ابراہیم میرا گھر بناؤ۔ ابراہیم نے رب کے لیے مزدوروں والا کام بھی کیا۔ قرآن نے یہ واقعہ یوں نقل کیا، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ہمیں سے اگر کوئی کعبہ کا طواف بھی کرائے نا تو نام کے آگے حاجی لگانا نہیں بھولتا، مگر عجز و انکساری کا وہ عظیم پیکر کعبہ بناتے ہوئے بھی کہہ رہے ہیں، رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا،
اللہ تو قبول کر لے، تب بھی انسانیت کی فکر ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ ان میں رسول اٹھانا جو نے تیری آیات کی تلاوت سنا۔ رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی، ان کی ذریت میں نبوت رکھ دی، درود میں ان کا نام رکھ دیا کہ ہر مسلمان کی نماز ابراہیم کا نام لیے بنا نامکمل ہے۔ ابراہیم نے رب کے لیے زمین پہ گھر بنایا، اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر ابراہیم کے لیے بیت المعمور بنایا، ابراہیم کو دوست چن لیا۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، مقام ابراہیم کو مصلی بنا دیا، ان کی یاد میں رہتی دنیا تک رسم قربانی واجب کر دی، حج ان کی یاد میں فرض کر دیا۔ محبت قربانی مانگتی ہے، اور جب محب ابراہیم ہو تو پھر نہ صرف رب عظیم ذبیحہ بھیجتا ہے بلکہ قربانیوں کو بھی امر کر دیتا ہے، جد الانبیاء بنا دیتا ہے، مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے، اور قرآن میں کہہ دیتا ہے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ابراہیم تو وہ تھے جنہوں نے وفا کا حق ادا کر دیا۔ واللہ عید قرباں کے موقع پہ رسم قربانی اور ابراہیم کی یاد تازہ کر لینا ہی اصل زیست کا مقصد نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ ابراہیم نے جس طرح اپنی ہر محبوب شے رب کے لیے لٹا کے رب کی محبت کو اپنے لیے سب سے اوپر رکھا، رب کو ہم سے بھی وہ اطاعت مطلوب ہے، رب کو ہم سے بھی وہی فرما برداری چاہیے کہ اذ قال لہ ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، ادھر کہا جائے فرما بردار ہو جاؤ، ادھر گردن جھکی ہو، اللہ ہو گیا فرما بردار۔ یہ فرما برداری ہم سے اللہ کو چاہیے، اور اسی لیے اس نے ہمیں کہا کہ ہمارے لیے ابراہیم کی زندگی نمونہ ہے، اپنے لیے حضرت ابراہیم کو نمونہ بنائیے۔ یقین مانیے جب رب سے محبت ہو جائے گی تو پھر اللہ بہت غیور ہے، وہ محبتوں کا قدردان ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔